خوش آمدید. چلیں آج ایک بڑے مزے کے سوال پر بات کرتے ہیں. کیا ہم واقعی اپنے جذباتی رد عمل پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور کیسے. آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا اصول ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے. کبھی ایسا لگا ہے کہ کوئی منفی جذبہ جیسے غصہ ہو یا اداسی بس کبھی ختم ہی نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت عام احساس ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی جذبے کی گرفت میں پھنس گئے ہیں اور بھائی نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. لیکن نیورو سائنس کے پاس اس کا ایک بڑا حیران کن جواب ہے. ایک ایسا جواب جو ہمارے جذبات کو سمجھنے اور ان سے نپٹنے کا پورا طریقہ ہی بدل سکتا ہے. تو چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اکثر ایک جذباتی چکر یا جسے ایموشنل لوپ کہتے ہیں اس میں پھنس کیوں جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ہی رد عمل پر ریاکٹ کرنے لگتے ہیں. مطلب سوچیں کسی بات پر غصہ آیا، ٹھیک ہے، پھر اس بات پر پریشانی ہونے لگی کہ ارے مجھے غصہ کیوں آیا. اب یہ سوچ غصے کو اور بڑھا دیتی ہے اور بس یہ چکر چلتا ہی رہتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تو سوال یہ ہے کہ اس چکر کو توڑنے کی چابی کہاں ہے؟ جواب ہمارے دماغ کی اپنی 90 سیکنڈ کی گھڑی میں چھپا ہوا ہے. دیکھیں بائیولوجی کے حساب سے ایک جذبہ ہمارے جسم کا ایک فزیکل رسپانس ہے. اس کی شروعات دماغ کے ایک سگنل سے ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں ایڈرینالن جیسے کیمیکلز کا ایک طوفان سا لے آتا ہے. اور یہی کیمیکلز ہیں جو ہمیں غصہ، خوشی یا خوف محسوس کرواتے ہیں. اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کیمیکل ریاکشن کی جو قدرتی عمر ہے نا، وہ صرف 90 سیکنڈ ہے. جی ہاں، بالکل صحیح سنا، صرف 1.5 منٹ. اس کے بعد جسم خود بخود پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے ایک لہر کی طرح سمجھیں. ایک ٹریگر ہوتا ہے، کیمیکلز اپنی پیک پر پہنچتے ہیں اور پھر تقریباً 90 سیکنڈ کے اندر وہ خود بخود جسم سے نکل جاتے ہیں. یہی ہر جذبے کا ایک قدرتی سائیکل ہے. تو پھر یہاں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اگر کیمیکلز 90 سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ احساسات گھنٹوں، دنوں بلکہ ہفتوں تک ہمارے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ جواب اس جملے میں ہے. ایک جذبہ 90 سیکنڈ تک ہی رہتا ہے جب تک کہ ہم اسے اپنی سوچوں سے بار بار زندہ نہ کریں. یہی وہ بار بار آنے والی سوچیں ہیں جو اس آگ کو بجھنے نہیں دیتی، بالکل ویسے ہی جیسے ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں. تو جب بھی کوئی جذبہ اٹھتا ہے ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ، اس پر فوراً ریئیکٹ کریں، اس کے بارے میں سوچتے رہیں اور اسے مزید ہوا دیں. دوسرا راستہ، اسے بس گزر جانے دیں، صرف ایک دیکھنے والے کی طرح اسے دیکھیں اور اپنے جسم میں جو سنسنی ہو رہی ہے اسے محسوس کریں. تو چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس جذباتی لہر میں ڈوبنے کے بجائے اس پر سواری کیسے کی جائے. تو یہ کرنا کیسے ہے؟ اس کی 4 بہت آسان سٹیپس ہیں. نمبر 1، بس رک جائیں، کوئی بھی فوری رد عمل دینے سے گریز کریں. نمبر 2، اپنی پوری توجہ اپنے جسم پر لے آئیں. کیا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے؟ کیا ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ نمبر 3، ان احساسات کو صرف محسوس کریں، ان پر اچھا یا برا ہونے کا لیبل مت لگائیں. اور نمبر 4، صبر کریں اور بس اس لہر کے گزرنے کا انتظار کریں. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اصل میں اس کیمیکل طوفان کو اپنے سسٹم سے قدرتی طور پر نکلنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں. ہم اسے اپنے سوچوں سے دوبارہ بھڑکا نہیں رہے. اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت زبردست ٹیکنیک پر جو ہماری سوچوں کو قابو میں رکھنے میں مدد کرتی ہے. اسے کہتے ہیں 5-5-5 پرسپیکٹیو شفٹ. یہ ایک ایسا ٹول ہے جو مسئلوں کو ان کے اصلی سائز تک چھوٹا کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے جذبات پر حاوی نہ ہو جائیں. جب بھی کوئی بات پریشان کرے تو خود سے پوچھیں، کیا یہ معاملہ 5 گھنٹے بعد بھی اتنا ہی اہم ہوگا؟ زیادہ تر کیسز میں جواب نہیں ہی ہوگا. پھر اگلا سوال، کیا یہ معاملہ 5 دن بعد بھی اتنا ہی اہم رہے گا؟ یہ سوال مسئلے کو اور بھی چھوٹا کر دیتا ہے. اور آخر میں، کیا یہ معاملہ 5 سال بعد بھی کوئی اہمیت رکھے گا؟ یہ سوال ہمیں ایک حتمی پرسپیکٹیو دیتا ہے اور ہمارے جذباتی رد عمل کی شدت کو بہت کم کر دیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے، ہم اپنے احساسات کے قیدی نہیں ہیں، بلکہ ہم انہیں دیکھنے والے، انہیں آبزرو کرنے والے ہیں، اور یہی اصول ہمیں کنٹرول واپس دیتا ہے. تو اگلی بار جب کوئی شدید جذبہ اٹھے تو رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، اپنے اگلے 90 سیکنڈز کیسے استعمال کرنے ہیں؟ کیا اسے اپنی سوچوں کا ایندھن دینا ہے یا اسے ایک لہر کی طرح گزر جانے دینا ہے؟ انتخاب ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے.